بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ فائنلی حکومت مخالف اتحاد نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد نہ صرف جمع کرا دی بلکہ اسمبلی اجلاس کے حوالے سے بھی ریکوزیشن جمع کرا دی ہے۔ جو اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر ان کا دعویٰ ہے کہ 172 سے زائد مگر 200 کے قریب ایسے ارکان ہیں جو اپوزیشن کی حمایت میں ہے، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ مگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں اور انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ اپوزیشن کی ایک آخری واردات ہے، اس کے بعد انہیں ایسی شکست دیں گے 2028 تک نہیں اٹھ سکیں گے۔ عمران خان صاحب کے پاس کون سے ایسے کارڈز ہیں جو اپنی چھاتی سے لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، اپوزیشن مزید کیا چیلنج چل سکتی ہے، اس کے پر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ سی بی کے حوالے سے بھی ہارون صاحب بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں، یہ بتائیں۔ پہلے جمع ہو گئی تحریک عدم اعتماد؟ نہیں، وہ آپشن پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا اس وقت، یہ جو دعوے ہیں اور جو خبریں ہیں، ہاں جی، مثلا یہ خبر میرے خیال میں نے جتنا ذہن اپلائی کیا اور مشورہ کیا ہے، یہ خبر جھوٹی ہے کہ بزدار صاحب نے کہا کہ یا تو میں ہوں گا چیف منسٹر یا پرویز الہی ہوگا۔ یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے استعفیٰ دینے سے صورتحال بہتر ہوتی ہے تو میں تیار ہوں جی، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے استعفیٰ دینے سے ہی بہتر ہوگی، مگر اس وقت نہیں۔ اس وقت تو نئے چیف منسٹر کا انتخاب مشکل ہوگا، اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، افراتفری کی فضا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب پہلے تو جو صرف ایک نام لیا جاتا چودھری پرویز الہی کا، اب یہ علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ بھی ہے اور انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کو مینڈیٹ دے دیا، تو وہ بہت سے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا، فوری تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، خبر آئی کہ انہوں نے کہا چودھری شجاعت سے انہوں نے مدد مانگی ہے اور چودھری شجاعت نے کہا میں پارٹی سے بات کروں گا۔ یہ بات قابل فہم ہے۔ مولانا صاحب چودھری صاحب اس لیے ان کے پاس گئے تھے کہ ان کی تائید کریں۔ میں آپ کو 100% وثوق سے کہتا ہوں کہ کاف لیگ کھڑی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ اور ایم کیو ایم بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے درمیان آج صلاح مشورہ بھی اس پہ ہوا ہے۔ میں تو آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، فرام ہارسز ماؤتھ میری ان سے بات ہوئی ہے۔ اچھا، وہ بزدار صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ فلاں کو بنائیں تو ٹھیک ہے؟ بزدار صاحب کا کوئی گروپ ہے یا وہ اس پوزیشن میں پریشرائز کر سکیں؟ البتہ یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں علیم خان صاحب کی مخالفت ہے، اس وجہ سے وہ جذبات ان کے بات ہی نہیں ہوئی اس موضوع پر، خبر ہی جھوٹی ہے۔ اچھا، مولانا صاحب کے گھر کیا کرنے گئے پھر چودھری شجاعت اگر یہ معاملہ نہیں طے کرنے گئے؟ یہ ہے اہم سوال۔ اس سوال کا جواب حتمی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے جناب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے تھے تو ہم ان کے گھر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کی ہے، نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے کہا وہ بھی تشریف لائے تھے تو ہم بھی ان کی طرف گئے، لیکن یہ تو بات قابل فہم نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ البتہ یہ ہے کہ انہیں یہی کہنا چاہیے، کیا وہ یہ بتا دیں کہ کس لیے گئے تھے؟ سیاست میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت رازداری کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی پرپوزل لے کے گئے مفاہمت کے لیے یا کسی نے انہیں بھیجا، یہ دو صورتیں زیادہ تر امکان یہ ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں اس لیے گیا تھا تو وہ تو کھیل ہی سارا ختم۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے یہ آپ بتائیں، آپ نے کئی حکومتوں کو دیکھا ہے ہارون صاحب۔ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ مصالحت کی کوششیں اب شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ پٹرول تو ہو گیا $140 اور کل پیشین کو یہ تھی کہ اب ٹل 200 ہو سکتا ہے، آج بعض لوگ کہہ رہے ہیں 300 بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کل آپ نے بھی روس پہ پابندیاں لگا دی، وہ تیل بیچ ہی نہیں سکتا، اب اسے صرف چین خرید سکے گا نا۔ اچھا، سعودی عرب نے پیداوار بڑھانے سے آلریڈی بتایا آپ کو انکار کر دیا۔ ایران سے جو اشارتاً بات ہو رہی تھی ان کی کہ بھئی بات ہو رہی تھی، یعنی اشارتاً نہیں، یعنی خاموشی سے بات ہو رہی تھی یا اس کو خفیہ کہہ لیں، بات چل رہی تھی کہ بھئی ان پہ سینکشنز ختم کر دیں تو پروڈکشن بڑھ جائے، اس کو روس نے سبوٹاج کر دیا کہ روس فریق ہے نا معاہدے میں۔ اگر ایران کے ساتھ نوکلیئر کے سلسلے میں معاہدہ ہوا تھا کہ وہ اپنی انسپیکشن کے لیے وہ کھلا رکھیں گے اپنی ایٹمی تنصیبات کو اور اسے پرامن رکھیں گے اور کھلا رکھیں گے، اس میں تو فریق صرف امریکہ نہیں ہے، چین بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، غالباً جرمنی بھی ہے، فرانس بھی ہے، روس بھی ہے۔ روس سے بہرحال ہے، یہی ضامن تھے نا۔ اب روسی نے کہا ان پہ سینکشنز ختم کرتے تو ہم پہ بھی کریں۔ اس پہ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا، پٹرول جو ہے وہ یہاں پہنچ گیا، گیس جو ہے وہ 10 گنا تک مہنگی ہو گئی۔ دنیا ایک تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، جو آویزش پیدا ہوگی۔ چینیوں نے کل کہا ہے
سالڈ راک کی طرح ہم روسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, بلاک بننا شروع ہو گئے. یہاں پہ گندم بھی مہنگی ہو گئی, بحران میں تو آپ سے کہا تھا اپنا جی اپنا کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا. جی ٹھیک ہے, اور چیزیں بھی مہنگی ہو گئی, سونا مہنگا ہو گیا. اب دنیا میں ایسا کرائسس بہت خال آتا ہے, یہ بہت بڑا کرائسس ہے. کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ گوارا کرے گی؟ لیڈروں کو تو ایک دیوانگی طاری ہے, یہ گوارا کرے گی کہ صورتحال کو جوں کا توں چھوڑ دیا جائے اور جو آٹا ہے وہ دگنا مہنگا ہو جائے, تیل دگنا مہنگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں مہنگا ہو گیا, بحری جہازوں کے کرائے بھی زیادہ ہیں. نہیں تو اب ان کا رویہ کیا ہے پھر؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں رویہ, لیکن یہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کوشش مصالحت کی کریں گے. اچھا, جب وقت آئے تقرر کا تو 3 سینئر ترین آدمیوں میں سے ایک کا تقرر ہونا چاہیے, وزدار کو جانا چاہیے. یہ مشورہ ہے, حکم تو نہیں دیا جا سکتا. مشورہ تو دیا جا سکتا ہے. محمود خان ٹیم میں تبدیلیاں کریں, ٹھیک ہے, یہ بات. اچھا, بزدار کا تو میرا خیال ہے کہ ٹائم ہے کم کہ انہیں کرنا ہی پڑے گا. نہیں کرنا پڑے گا تو دیکھیے اس وقت اپوزیشن کو سلائٹلی ایج حاصل ہے, میچ جاری ہے, ایج حاصل ہے, میچ نہیں جیت لیا انہوں نے. یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ صبح کس کے ساتھ ہے اور شام کو کس کے ساتھ ہوں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ مرغان باد نما ہے نا. میچ کا فیصلہ جو ہے وہ 28 یا 29 مارچ کو ہوگا. وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے والی ہے, کیا اس کو سبوٹاج ہونا گوارا کر دیا جائے گا؟ اس کے 30 اس کو آپ کینسل بھی نہیں کر سکتے. صحیح, اس وقت سچویشن فلوئڈ ہے. وہ کانفیڈنس کی وجہ یہ بھی خوش فہمی بھی ہوتی ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات جان بوجھ کے دعوے کیے جاتے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے. پر اعتماد ہے عمران خان, اپوزیشن بھی پر اعتماد ہے. لیکن 200 والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. 200 آدمی یہ زرداری اب صاحب آ جائیں آپ پنجاب کی صورتحال پہ, تو پنجاب میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہو, ترین علیم گروپ کہنا چاہیے اب اسے, اب 2 حصے ہو گئے, اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو نو کانفیڈنس موو کر دیتے, اس کو فارغ کر دیتے. صحیح, ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو 1.5 سال کے لیے حکومت کیوں دیں وہ کسی کو؟ ٹھیک ہے, علیم خان فرض کیجیے, علیم خان مفروضے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, معلوم نہیں وہ کس کو کینڈیڈیٹ بناتے. علیم خان سے بات ہوگی, ظاہر ہے جہانگیر ترین سے بات ہوگی. علیم خان کے ساتھ جو گفتگو ظاہر ہوئی ہے, وہ جو بیان گورنر صاحب نے دیا اس سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز کنکلوڈ نہیں. ابھی نعمان لنگڑیال نے کہا ہم پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو بھی مضبوط بنانا چاہتے ہیں, پنجاب کی بھی بہبود چاہتے ہیں, مگر شرط تو واضح ہے نا, اس میں تو اب کوئی کنفیوژن رہا نہیں. اچھا, یہ اچھا تو اس میں کیا ہے کہ اگر وہ ان کو الگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, یہ کوئی بڑی قربانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بزدار صاحب کو آپ نے بالکل درست بات کی. وہ کس کے آسرے پہ حکومت چلائیں گے اگر وہ وزیر اعلیٰ نامزد کرتے؟ ویسے تو دنیا میں طریقہ بھی یہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے, جب آپ طریقے پہ نہیں چلتے تو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں نا. صحیح, بالکل ٹھیک بات ہے. بزدار صاحب کو اگر ہٹا دے تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جو ابھی جس کا نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب یہ رسک نہیں لے سکتے, انہوں نے ریزگنیشن آفر کر دیا. لیکن ہارون صاحب اگر عمران خان صاحب یہ رسک فوری طور پہ نہیں لیتے کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو کسی کو یقین دہانی تو پاسبل ہی نہیں. یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں, کیا کسی کو یقین دہانی علیم خان صاحب کو کروانے کے بعد روکا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اگریمنٹ ہوگا. ایک اور صورت ہے, کیا تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی. ٹھیک ہے, یہاں کیا پنجاب میں بھی کامیاب مان لیا. ٹھیک. حکومت چلے گی کیسے؟ $140, $150 ہو سکتا ہے, $160 ہو سکتا ہے. کیا امریکہ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ان کو FATF سے نکال دے گا, IMF لون ری شیڈول کر دے گا, ورلڈ بینک اور ایشین بینک انہیں آسان قسطوں پہ قرضے پہ دے دیں گے, اور یہ سب بھی کر لیں تو پٹرول امریکہ کیسے سستا کرے گا؟ یہ ریلیف دیں گے کہاں سے؟ آپ تو حقائق کی بات کر رہے ہیں نا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 4 سال, ان کے نزدیک 4 سال ہو گئے گورنمنٹ کو. 4 سالوں میں جو تباہی بربادی آئی وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے, اس لیے ہم گھر بھیج رہے ہیں ان کو. ساخت ہی سے ظاہر ہے کہ یہ بات غلط ہے. 4 سال ہوئے ہی نہیں ہیں, اگست میں 4 سال ہو گئے. ہاں, وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت خراب کی ساخت سے. معیشت ان کے دور میں اچھی نہیں تھی, ان کے دور میں کورونا بھی نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے دور میں $5 سے $6 بلین لون پے کرنا ہوتا تھا, اب $10 بلین پے کرنا ہوتا ہے. معیشت تو یہ آ جائے نا.
عمران خان کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ان کو آنے دے اور لوگوں کو 3 مہینے میں پتہ چلے گا کہ کوئی ریلیف اس وقت ممکن نہیں ہے. جب آپ کو $10 بلین پے کرنے ہیں ایسی حالت میں کہ پٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہے. آج دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ میں تو انہوں نے ڈبل روٹی اور انڈوں کی بھی راشننگ کر دی, اور یہاں پہ تیل کی راشننگ ہوئی تھی. کتنا تیل اس وقت چاہیے ہوتا تھا, کتنی پورے بر صغیر میں اتنی گاڑیاں ہوں گی جتنی صرف راولپنڈی میں ہیں. لیکن تیل کے قائد اعظم بمبئی تشریف لائے تو وہ گاڑی اپنی ٹرین پہ رکھ کے لائے. وہ لینے کے لیے گئے, پٹرول کا پرمٹ ہے, خود پرسنلی گئے. تو وہ ہندو افسر نے پوچھا کہ جی آپ گاڑی لے کے کیسے آئے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ نے چوری پٹرول خریدا. انہوں نے کہا ٹرین پہ لایا ہوں. اس سچویشن میں فیصلے تو مشکل کرنے ہوتے ہیں. الٹا یہ ہے, انڈیا میں بڑھ گیا نا پٹرول 40 روپے, آج یہاں کم ہو گیا جی. یہاں اور وہ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے 12 روپے بڑھا دیا, 10 روپے کم کر دیا. 2 روپے تو خدا کے بندو, $80 کہاں اور $140 $140 فی بیرل کا. اور اس وقت جب کہ یہ معلوم تھا کہ قیمت اور بڑھے گی, جس دن کیا ہے اس دن تو یہ قیمت نہیں تھی مگر معلوم تھا. ٹھیک ہے, کوئی ریلیف نہیں دے سکتا اس وقت, مشکل وقت سے گزرنا ہے. عمران خان کے پاس آپشن اگر کسی کا خیال ہے کلوز ہو گئے تو نہیں ہوئے, اپوزیشن کے لیے بھی نہیں کلوز ہوئے, ان کے لیے بھی نہیں کلوز ہوئے. فائنلی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی ہے. ٹھیک ہے, کم از کم اتنی مداخلت تو کرنی ہوگی کہ خرید و فروخت بند کرو, اور باقی وہ جینوئنلی ان کو اپنا حکومت جاتی ہے تو چلیے. بالکل ایک بات تو آپ نے کل بتائی تھی سید یاور عباس بخاری صاحب سے متعلق. عمران خان صاحب نے بتایا کروڑوں کی آفرز ہو رہی ہیں, مگر عمران خان صاحب زرداری صاحب کا تو میتھڈ ہی یہ ہے, نواز شریف صاحب کا بھی یہی ہے, حکومت بھی یہی کرے گی. اگر کسی کا خیال ہے نا کہ حکومت, ایک تو پتہ نہیں اب بعد میں کنفرمیشن نہیں ہوئی, جمعیت علماء اسلام کے ایک ممبر نے کہا, یہ ٹی وی پہ ایک میں نے دیکھی خبر کہ جی میں تو اس سازش کا ساتھ نہیں دوں گا, یہ تو غیر ملکی سازش ہے. اچھا پھر 8 آدمیوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپوزیشن کے بعض لوگ ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اسے ہٹانا ہے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی تو ایوب خان کے دور سے اب تک ہوتا ہے, آپ نے ایک کو ہٹا دیا اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ایک پارٹی کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ٹکٹ جاری کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل جائے کہ ایک الائنس ٹکٹ جاری کرے, سچویشن جائے گی الیکشن کی طرف. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو ایک سول ادارے نے بھی رپورٹ دیا ہے ہارون صاحب, اور اس کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت کا 28 لوگ ہیں اپوزیشن کے ساتھ رابطوں کے اندر. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. مجھے حیرت اس پہ ہے کہ صرف 28 کیوں, 48 کیوں نہیں ہے, 58 کیوں نہیں. اس لیے کہ یہ ماحول تو میڈیا نے اور اپوزیشن نے مل کے بنا دیا تھا کہ حکومت جانے کا امکان زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ سچویشن دراصل یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ پاپولر. زیادہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی ہے, باوجود مہنگائی کے, باوجود بے روزگاری کے. اس لیے کہ اس کا حفظ آباد کا جلسہ دیکھ لیں, میلسی کا جلسہ دیکھ لیں, نہیں حفظ آباد کا تو بھی ہوگا, منڈی باؤدین کا جلسہ دیکھ لیں. فیکٹس کو دیکھنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کے ووٹ کہاں ہیں؟ کم تعلیم یافتہ لوگوں میں اور دیہی سندھ میں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. نون لیگ کے ووٹ کہاں ہیں؟ نسبتاً زیادہ عمر کے لوگوں میں اور وسطی پنجاب میں. صرف وسطی پنجاب تک. ہر سال 65 لاکھ پاکستانی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, 15 لاکھ سوری, اور 65 لاکھ نئے بچے پیدا ہوتے ہیں. یعنی ووٹروں کی تعداد میں اضافہ 65 لاکھ تو نہیں ہوتا, لیکن 20-25 لاکھ کا اضافہ تو ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, گریجولی بڑھتے چلے جاتے ہیں. نسبتاً ینگ لوگوں میں عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. تیسری بات یہ ہے اس کے ورکر اب زیادہ متحرک ہوں گے. جب چیلنج ہوتا ہے تو اس وقت لوگ متحرک ہوتے ہیں. پھر یہ کہ وہ حکومت ہے, آج ملے ناراض ارکان ان سے کچھ مزید مل سکتے ہیں. علیم خان کا اور جہانگیر ترین کے جو مطالبات ہیں ان میں کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو نہ مانا جا سکتا. ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں, نعمان لنگڑیال صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے علیم خان صاحب ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے مگر وہ بھی ترین صاحب کے حکم کے تابع ہیں. نہیں, وہ لفظ تابع نہیں, انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ علیم خان کو اس کو دے دیا. مینڈیٹ تو خود علیم خان نے ترین کو دے دیا. جب وہ انہوں نے جا کے کہا میں آپ کے گھر آؤں گا, جہانگیر ترین کے گھر میٹنگ کروں گا, ہی ایکسپٹڈ ہم ایز اے لیڈر. اور بعد بھی کیا کہی کہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی.
ٹھیک ہے، آپ نے جو اور گورننس ٹھیک نہیں ہے، دو باتیں کہیں. ہاں یہ تو ہارون صاحب پتہ ہے، اسی معاملے کو لے کر تو سارا مدعا آگے بڑھا ہے پنجاب کا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اپوزیشن کی بھی ٹھیک ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، لیکن ادنا کو اعلیٰ سے بدلا جاتا ہے. وہ بہتر کمتر کو بہتر سے بدلا جاتا ہے. اگر سچویشن اور خراب ہو جائے تو حاصل کیا لوگ اندھے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے بعد ایک مہنگائی کا ایسا ہولناک طوفان آئے گا. خدا کا شکر ہے پاکستان میں آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگ بھوک سے مر گئے ہوں. دوائی نہ ملنے سے بہت کم ایسا ہوتا ہے. کوئی ایسا ہی خوددار آدمی ہوتا ہے کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور دوا دارو نہیں کرتا، وہ جو ریئر ہے. اس 25 لاشیں ہر روز دلی میں اٹھائی جاتی تھی آج سے 10 سال پہلے بھوکوں کی. پورے انڈیا میں سینکڑوں 1000 بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. اور پاکستان میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، دوائی خرید کے دیتے ہیں، ہسپتالوں کی پوری خوراک کھانا جو ہے مریضوں کو، لواحقین کو مہیا کیا جاتا ہے. شوکت خانہ میں جو مریض داخل ہوتے ہیں ان کے لواحقین کے لیے اور لوگوں نے لنگر کھولے، شوکت خانہ والوں نے نہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنا ہسپتال چلا رہے ہیں. جی. چھیپا 1 لاکھ آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے. سینکڑوں لنگر ہیں اس ملک میں مزارات کے علاوہ. اس ملک میں ہزاروں سکول ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ سچویشن رہتی ہے جی تو مطلب کیا تباہی آئے گی. جب کرونا آیا تھا تو جو یہ ہزاروں تعلیم در ریڈ کارپوریشن کے، غزالی فاؤنڈیشن کے، اپنا تعمیر ملت فاؤنڈیشن کے، ان کی حالت پتلی تھی، اس لیے لوگ تو کرونا کے لیے ڈونیشن دے رہے تھے. جی. تو کیا ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنا ہے؟ نیو سوشل ایگریمنٹ بات ہونی چاہیے. جو باتیں اپوزیشن کی درست ہیں وہ مان لی جائیں، جو باتیں جہانگیر ترین کی، علیم خان کی درست ہیں وہ مان لی جائیں، جو باتیں حکومت کی درست ہیں وہ مان لی جائیں. نیا الیکشن کرا لیں، تھوڑا سا قبل وقت کرا لیں. یہ جو نہ عمران خان انہیں تباہ کر سکتے ہیں نہ وہ عمران خان کو ختم کر سکتے ہیں. البتہ یہ سارے لڑتے رہیں تو عوام کو ضرور تباہ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو عثمان بزدار صاحب کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، تھپکی دی ہے. میں سٹیٹمنٹ نہیں تھپکی کہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ جو وزارت اعلیٰ کے بیسکلی خود لوگ امیدوار ہیں انہی کو آپ برے لگتے ہیں، باقی سبھی کے لیے آپ اچھے ہیں. یہ بھائی اطلاع صحیح ہے ہی نہیں. یہ اس کو کامن سینس تسلیم ہی نہیں کرتی. اس وقت عمران خان صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اول تو یہ جن لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہی نہیں ہیں. باہر وہ گفتگو آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، وہ باہر آ کے لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ تو یہ باتیں نہیں کی جاتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے کافی کچھ میں نہیں مانتا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی. ان حالات میں بزدار صاحب کو اس وقت برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے. اور بزدار واز نیور اے پاپولر لیڈر، نیور ایکسیپٹڈ ایٹ چیف منسٹر. نو باڈی ایکسیپٹڈ. ان پی ٹی آئی کے ورکروں نے قبول نہیں کیا، ووٹروں نے قبول نہیں کیا. اپوزیشن کی تو سب سے اہم رائے غیر جانبدار لوگوں کی ہوتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی ایک سطر ان کے حق میں چھپی ہو، نیشنل میڈیا میں سوائے ایک کالمسٹ کے جسے عمران خان نے خود کہا کہ آپ ان کی حمایت میں لکھیں، کوئی ان کے حق میں ایک لفظ نہیں لکھتا. جو لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں دل و جان سے، دیکھیں نا، کوئی آدمی جذباتی طور پہ پسند کرتا ہے عمران خان کو. وہ بھی ان میں سے 2 بہت معروف جرنلسٹ جو ہیں، ان میں سے ایک کو تو نوٹس بھی دیا بزدار نے، وہ اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. بزدار کی کون حمایت کرتا ہے؟ صحیح ہے. بیسکلی یہ پورا جو کھیل ہے وہ ملکی مفاد کے لیے بقول اپوزیشن کے ہے. مگر میرا ایک سوال بڑا اہم ہے ہارون صاحب. شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ جو بیرونی سازش کا الزام لگا رہے ہیں یہ احمقانہ بات ہے، مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ نہیں کئی ہاتھ ہیں اس پوری اپوزیشن کے پیچھے جو غیر ریاستی ہے. دیکھو نا، یہ تو وقت ہی سارے شواہد فراہم کرتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ 10 دن میں 2 دفعہ ملے امریکی کونسلر شہباز شریف سے، اور ایک دفعہ حمزہ شہباز سے ملے. جو بائیڈن تو ایک رسمی فون بھی نہیں کر سکتا، اور پاکستان کو متون کیا جا رہا ہے. عمران خان کے خلاف مضامین چھپ رہے ہیں. اس پہلے بھی چھپتے تھے، ابھی نواز شریف کے خلاف اب بھی چھپتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے ابراج کمپنی سے $2 کروڑ لیے تھے پرائیویٹائزیشن کے وقت ان کی مدد کرنے کے. ان کے خلاف مضمون چھپتے تھے کرپشن پہ. اس کے خلاف کیا چھپ رہے ہیں کہ یہ مغرب کا مخالف ہے. افغانستان میں جو شکست امریکیوں کو ہوئی ہے
اس کا پاکستان ذمہ دار نہیں ہے، اور عمران خان تو بالکل ہی نہیں ہے۔ قربانی کا بکرا پاکستان وہ تو افغانستان میں تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سیکورٹی ادارے کر رہے تھے، اور امریکی ہار گئے۔ اس میں بنیادی ریئلٹی کیا ہے؟ امریکی ہار گئے، وہاں پہ بھاگے، اور اتنی افراتفری میں بھاگے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم وہاں اتنا اسلحہ چھوڑ آئے ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے پاس نہیں ہے، اتنی گاڑیاں، اتنے ہیلی کاپٹر، اتنے جہاز، اتنے بم، اتنی جناب آرمڈ کارز، آرمڈ وہیکلز، اتنی رائفلیں، اتنے بم۔ صحیح ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، پریس کانفرنس آج جو اپوزیشن کے رہنماؤں نے کی ہے، انہوں نے آج پھر یورپی یونین کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ کے جو سفارتی پالیسی ہے، آپ کا جو سفارتی عمل ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کو میں تو کل کہا تھا محتاط الفاظ کے انتخاب میں محتاط ہونا چاہیے۔ وہ خان صاحب کا مستقل مسئلہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہیں، یہ کہنے کی بجائے کہ ہم تمہارے نوکر ہیں۔ ہاں دیکھیں انہوں نے عوامی جذبات کی ویسے تو نمائندگی کی، یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی بات مانیں گے جو ملک کے مفاد میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتا۔ باقی وہ جب برہم ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اور زیادہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں۔ اپوزیشن کے لیے بھی ہم تو کہتے ہیں جو زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب چلے جائیں، یعنی ایک میں پاکستانی کی حیثیت بتاؤ، جرنلسٹ کے نہیں کہہ رہا، نہ میں کوئی پولیٹیکل ورکر ہوں، دوسرا آدمی آ جائے، اپنا منصوبہ بتائیں، منشور بتائیں، کیسے مہنگائی کم کریں گے، بے روزگاری، ریلوے کا کیا کریں گے، پرائیویٹائزیشن کا کیا کریں گے، پولیس کیسے ٹھیک کریں گے، عدلیہ کیسے ٹھیک کریں گے، آپ سول سروس کو کیسے امپروو کریں گے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک حکومت نہیں کر سکے، ہم جانتے ہیں نہیں کر سکے۔ ویسے تو انہوں نے کرونا پہ قابو پایا، شجرکاری کی، ہیلتھ کارڈ دیے، احساس پروگرام کو اچھی طرح چلایا، بعض چیزیں وہ نہیں ٹھیک کر سکے، ان کی ٹیم بہتر نہیں تھی، ان کے وزراء اعلیٰ کا انتخاب مگر بعض منصوبے بڑے اچھے بہترین دیے، بعض چیز کام انہوں نے اچھے کیے، مگر کرونا درپیش تھا۔ اگر نواز شریف کو کرونا درپیش ہوتا تو کیا کر لیتے؟ میں مطلب اٹ از فرام ہارسز ماؤتھ، جی ایچ کیو نے عمران خان سے کہا ٹوٹل لاک ڈاؤن کرو، ہمارا مشورہ ہے، بہت تباہی آئے گی۔ ٹھیک، انہوں نے اس معاملے میں صحیح لوگوں سے مشورہ کرتے رہے، انہوں نے جزوی لاک ڈاؤن کیا، نہ لوگ بھوکے مرے، یعنی جتنا بے روزگاری پھیلنی چاہیے تھی اتنی نہیں پھیلی، اور کرونا پہ بھی قابو پا لیا، پہلی لہر پہ بھی، دوسری پہ بھی، تیسری پہ، ناؤ اٹ از ڈائنگ ڈاؤن، کم ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب ہوتے تو کیا کرتے ہیں اس کے سوا؟ چلیے زیادہ سے زیادہ اتنی ہی پرفارمنس دیتے نا، کیا کرتے؟ تو یہ اپنا یہ تو بتائیں، یہ آگے کریں گے کیا؟ عمران خان کو نکال دیں گے کیا؟ ملک کا مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ عمران خان کی حکومت نہ ہو، پی ٹی آئی کی حکومت؟ کیا مسئلہ یہ ہے؟ یا مسئلہ یہ ہے کہ امن ہو، لوگوں کو روزگار ملے، انصاف مہیا ہو؟ 3 بار حکومت رہی نظام عدل میں، کیا اصلاح کی نون لیگ نے؟ پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کی حکومت رہی، بے نظیر کی 2 بار حکومت رہی، زرداری صاحب صدر رہے، ان 4 مواقع پہ انہوں نے نظام عدل میں کیا بہتری کی؟ پولیس میں کیا بہتری کی؟ سول سروس میں کیا بہتری کی؟ ٹیکس کلیکشن میں کیا بہتری کی؟ کوئی بات ہے؟ یہ بجلی کے جو کارخانے ہیں یہ تو عمران خان نے نہیں لگائے، یہ اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ کیا یہ روپیہ جو زرداری صاحب کے پاس ہے، بیرون ملک جو جائیداد ہے، جو اپنا محترمہ کی تھی، جو اپنا نواز شریف صاحب کے فلیٹ سے، آج تک اس کی تو وہ کوئی نہیں دے سکے۔ یہ ایک محترمہ نے پرسوں انٹرویو دیا، مجھے بڑا اکرام ہے جج صاحب کو، ان کی اہلیہ نے ہر بات انہوں نے کہی، اور بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں بتایا ان کے پاس پیسے کہاں سے ہے۔ اس کے اوپر میں بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، خبر تازہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات طے ہے، آصف علی زرداری صاحب کی کل، اور ایم کیو ایم سے ملنے کے لیے عمران خان صاحب بھی کل جا رہے ہیں کراچی۔ عمران خان صاحب کی کوشش تو کامیاب ہو سکتی ہے، آج شام تک کی اطلاع یہ ہے کہ وہ دباؤ تو ڈالیں گے، کچھ نہ کچھ امراض بھی چاہیں گے، ترقیاتی فنڈز خاص طور پہ چاہیں گے تاکہ وہ اگلا الیکشن وہ 3 مہینے بعد ہو یا 18 مہینے بعد ہو، تو 3 تو نہیں، خیر 4 5 6 مہینے کے بعد ہو، فرض کیجئے۔ اس میں ابھی تو 3 ہفتے تو اسی میں لگیں گے، 28 مارچ سے پہلے تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ جب بھی الیکشن ہوں کچھ دن یہ حکومت بھی بنانے کی کوشش کریں گے، بنے گی مشکل سے، بن گئے چلے گی مشکل سے۔ چودھری شجاعت حسین کچھ بھی نہیں دے سکتے زرداری صاحب کو۔ زرداری صاحب کا ہمیشہ ساری زندگی ایک نقطہ نظر رہا ہے
کہ ہر آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور ہر چیز کی ایک قیمت ہے. یہ بات یعنی عمومی طور پہ درست ہے، لیکن سب لوگ جو ہیں وہ صرف پیسوں کے آرزومند نہیں ہوتے، عہدوں کے نہیں ہوتے، وہ اپنا جو سیاسی مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگا دیں گے. جب انہوں نے ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا تو کیا نتیجہ نکلا تھا کاف لیگ نے؟ صحیح. تو اگر وہ الیکشن اگلا جیت سکتے ہیں، اپنی کچھ سیٹیں جیت سکتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جیت سکتے ہیں. اچھا. اور نون لیگ جو ہے وہ بستی پنجاب سے انہوں نے بیسیکلی الیکشن لڑنا ہے نا، ایک آدھ سیٹ باولپور میں ہے، تو نون لیگ تو انہیں ہر حال میں ہرانے کی کوشش کرے گی. ان کے ساتھ تو ان کا بغض و عناد کا رشتہ ہے. صحیح ہے. مگر بلاول بھٹو زرداری سمجھتے ہیں کہ کافلی کو کچھ بڑا آفر کرنا پڑے گا، کم پہ نہیں. بڑا چیف منسٹرشپ ہے، وہ نواز شریف نہیں مانتے. نواز شریف کی مرضی کے بغیر کیسے چیف منسٹر بن جائے گا؟ پیپلز پارٹی کے تو بندے بہت تھوڑے سے ہیں. ویسے یہ بتائیے، چلیے آپ نے اچھا یاد کرایا ہارون صاحب، وزیر اعظم کون ہوگا؟ شہباز شریف صاحب ہوں گے، کوئی اور ہوگا، یا نون لیگ میں کوئی اور بھی امیدوار ہے؟ نواز شریف صاحب کا بس چلتا ہے تو ایاز صادق ہوں گے، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی. ایاز صادق نے یہ کہا جب انڈیا کے حملے کا خطرہ تھا، اس نے کہا ٹانگیں کانپ رہی تھیں جی جنرلوں کی، کسی کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھیں. انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا کہ جب انہوں نے یہاں اپنی سو کال سرجیکل سٹرائک کی تو یہ تو خبر اخباروں میں آئی ہی نہیں. یہاں سے کتنے جہاز اڑے تھے؟ یہاں سے کوئی 2 4 10 جہاز نہیں اڑے تھے، کئی درجن 50 60 جہاز ادھر سے اڑے، ادھر سے بھی اڑے، اور وہ خدا کا شکر ہے تصادم ہوا نہیں. تو کارروائی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی ہماری یا انڈیا کی؟ اس کے بعد انڈیا نے کیا کارروائی کی؟ جہاز ان کے گرے تھے، ہمارے گرے تھے. ہم نے تو اپنی کارکردگی سے پھر ثابت کیا. اور پائلٹ ان کا ہم نے پکڑا تھا، جاسوس ان کا ہم نے پکڑا. ہاں جی، تو کیا کس کی ٹانگ کانپ رہے تھے؟ ایاز صادق اس قابل انتہائی غیر ذمہ دار، وہ اور جاوید لطیف، موسٹ irresponsible پیپل. شاید خاقان عباسی جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے، اس کے مزاج میں آج کل وہ بہت بٹر ہیں، لیکن وہ فیصلے کرتے ہوئے ان میں ایک اعتدال اور معقولیت پائی جاتی ہے. تجربہ بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی ہے، مستقبل کا بھی سوچتے ہیں، طبیعت میں وزاداری بھی ہے، اور انتقامی بیسیکلی نہیں ہے. آج کل بہت ناراض ہیں، انہیں بہت برے حالات میں جیل میں رہنا پڑا. چلیے، لیکن نواز شریف ان کو بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ قد بڑا ہو جائے گا. اب کی بار ایاز صادق صاحب کے حوالے سے ہے، مگر پیپلز پارٹی تو شہباز شریف صاحب کی خواہاں ہے. شہباز شریف اگر فرض کیجئے یہ حکومت جائے، اول تو یہ میچ جاری ہے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی، اس میں شکست ہو سکتی ہے اپوزیشن کو، لیکن فرض کیجئے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف ہوں گے. چلیے فرض کر لیا. اور شہباز شریف کے ساتھ آپ کا خیال ہے پرویز علی وزیر اعلیٰ ہوں گے. یہ کوئی بات قابل فہم ہے. چلیے فرض کر لیا کہ اپوزیشن جیت جاتی ہے، تو ہارون صاحب سب سے پہلے یہ لوگ کیا کام کریں گے؟ کون سی نیب ختم کرے سب سے پہلے. ایف آئی اے میں تقرریاں اپنی مرضی سے کریں گے. ہر وہ آدمی جو ان کی ویمز پہ نہیں چلے گا ان کو نکال دیا جائے گا. اینٹی کرپشن میں تبدیلیاں ہوں گی. چیف سیکرٹری بدل دیا جائے گا. آئی جی اس وقت یعنی 5-6 تجربوں کے بعد اس وقت جو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کا وہ بیسٹ ہے، جتنے لگائے ان میں سب سے بہتر ہے. آئی جی کی تو لوگ بہت ہی تعریف، چیف سیکرٹری بہت تعریف کرتے ہیں. افسر بدلیں گے بڑے پیمانے پر. اور ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈکشن. جو آدمی چائے پیتا ہے نا دن میں، یا 12 سگریٹ 15-20 سگریٹ پیتا ہے، یا چائے کی 4 پیالیں پیتا ہے، آپ اس کو کسی طرح نہیں سمجھا سکتے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ. میجورٹی ان کی جو ہے وہ منع کرنے کے باوجود وہ جاری رکھتی ہے، حتیٰ کہ بیماری آ لیتی ہے. تو پیسے بنانے کا کاروبار تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ناغہ کریں. اچھا، باوجود اس کے کہ آپ پچھلے کئی پروگرامز، آپ نے کل بھی یہ مجھے واضح کر دیا دیکھنے والوں کو بھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت غیر جانبدار ہے، کسی کے ساتھ نہیں. میں پھر بھی آج یہ سوال پوچھوں گی، وہ کس کے ساتھ ہے؟ نہیں، اس وقت تو وہ کسی سے فون پہ رابطہ تک نہیں ہے، وہ کسی کو کوئی سگنل نہیں دے رہے. اس سے حکومت دیکھیں نا، حکومت تو اگر وزیر اعظم بلائے تو وہ جائیں گے. وزیر اعظم کو ریفیوز تو نہیں کر سکتے میٹنگ. صحیح. لیکن وہ سیاسی بات نہیں کر رہے، نہ حکومت کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی اپوزیشن اس میں پریشان بھی ہوئی، کوئی ملاقات نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں سن رہا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیل اپنا کھیلو. اب یہ سیاسی پارٹی کوئی سیاسی پارٹی تھوڑی ہیں. سیاسی پارٹی وہ ہوتی ہے
کہ فوج نے ترکی میں بغاوت کی اور عوام بھی باہر نکل آئے اور پولیس بھی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور سب ایک ہو گئے. اچھا یہ جب سیاسی پارٹی وہ ہوتی ہے جس میں نچلی سطح تک الیکشن ہو, جس میں اسلام آباد میں 2 سیٹیں ہیں تو ان کے ورکر ڈیلیگیٹس منتخب کریں اور وہ امیدواروں کا تعین کریں. اگر کہیں ہو جائے مطلب ایسی سچویشن, تلخ سچویشن ہو جائے تو کوئی ادارہ بنایا جائے جو مداخلت کرے, پارلیمانی پارٹی ٹکٹ جاری کرے, ایک میکنزم بنائے ایک ڈیٹا کی بنیاد پر کہ کون پاپولر ہے. یہاں ٹکٹ کے فیصلے کون کرتا ہے؟ عمران خان صاحب, زرداری صاحب اعلان کرتے ہیں, وہ تو نواز شریف صاحب. بھائی یہ ان کی جاگیر ہے کیا؟ وہ جمہوری سیاسی جماعت کہاں ہے جس کے پاس ٹرینڈ پروفیشنلز ہوں؟ ریلوے آدمی سواتی چلائیں گے؟ نہیں چلا سکتے. شیخ رشید نہیں چلا سکتے. سعد رفیق نے بہت محنت کی, کچھ امپروومنٹ کر لی تھی. ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے. بھائی ماہرین چلاتے ہیں اداروں کو. وہ ماہرین امریکہ میں ہر دفعہ سول سروس میں ہزاروں لوگ فارغ کر دیے جائے, نیا صدر آتا ہے, وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں نا, پروفیشنل ہوتے ہیں نا. نہ آپ نے کوئی پارٹی کی جمہوری تشکیل کی, نہ پروفیشنل لوگ تیار کیے. ریلوے کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. ایک ینگ انجینئر کا گروپ 4-6 آدمیوں کا, جس میں ایک آدمی سینئر ہو, ایک ریٹائرڈ افسر ہو, 6 مہینے بہت طویل عرصہ ہے, وہ ریلوے کو پوری طرح سمجھ لے گا. یہی زراعت میں کیا جا سکتا ہے, یہی انڈسٹریلائزیشن میں کیا, یہی سول سروس میں کیا جا سکتا ہے, نئی سول سروس ملک کو درکار ہے, یہی عدلیہ میں کیا جا سکتا ہے, کیسے بتدریج بہتری آ سکتی ہے, یہی پولیس میں کیا جا سکتا ہے. کوئی ایکسرسائز کسی نے کی؟ کسی نے بھی. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات. ماڈرن مسلم اسٹیٹ, دا فادر آف دا نیشن, قائد اعظم محمد علی جناح, عظیم ترین مدبر, بہترین حکمران, جیسی مارل اتھارٹی کسی کے ہے ہی نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ماڈرن مسلم اسٹیٹ. میں اس پہ ذرا تفصیل سے آپ سے بات کرتی ہوں, بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک عدم اعتماد جو جمع کرائی گئی ہے, قانونی اس کے پہلو کیا ہے, ماہرین کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی اہم سوال ہے جو میں ہارون صاحب سے پوچھوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تحریک عدم اعتماد کے قانونی پہلو پر بات کرنے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جسٹس صاحب بہت شکریہ, آپ کی طرف آتی ہوں. مگر ہارون صاحب اس سے پہلے جو سبی کے اندر دھماکہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے اس پورے پلان کا حصہ نا, افراتفری پھیلانے کا. داعش نے اس کی ذمہ داری لیا ہے. وہ سالانہ میلہ ہوتا ہے بڑا مشہور سبی کا, اس میں شرکت کے لیے وہ گئے تھے صدر صاحب. وہ ٹارگٹ تھے, وہ ٹارگٹ نہیں کر سکے. لیکن ہاشمی صاحب جو سرور ہاشمی صاحب, جی سرور ہاشمی صاحب جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سبی کے ہیں سپرنٹینڈنٹ, انہوں نے بتایا 19 زخمی سے 5 تو جاں بحق ہو گئے. 19 زخمیوں میں سے 16 کا تعلق سیکورٹی فورسز سے, اہلکاروں سے ہے. تو اس کا ہدف تو واضح ہے, اور یہ سب جانتے ہیں کہ داعش میں انڈیا کے پینیٹریشن بھی اور امریکہ کے بھی. ٹھیک ہے, جسٹس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہارون صاحب ان سے قانونی پہلو کے اوپر ذرا بات. جی جسٹس صاحب آواز آ رہی جناب؟ جی آواز آ رہی ہے. سر یہ ہمیں بتائیں, رہنمائی فرمائیں کہ کیا تحریک عدم اعتماد تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پیش کی جاتی ہے جب اسمبلی کا اجلاس جاری ہو, کیا یہ یک وقت اسمبلی کی ریکوزیشن اور عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آئین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اب یہ ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے. نہیں 14 دن نہیں ہے, 3 سے 7 دن تک. منیمم 3 days, اچھا, میکسیمم 7 days. 7 دن کے اندر اجلاس, میکسیمم 7 دن کے اندر. جی. اور پھر اس پہ رائے شماری کتنے دنوں میں ہوگی؟ فوراً جب آئیں گے سارے ممبر اسی وقت. رائے شماری تو نہیں, وہ ووٹ آف کانفیڈنس پیش ہو جائے گا, ریزولوشن پیش ہوگی, اور اس میں وہ کہیں گے کہ آپ بتائیں کون اس کے فیور میں, کون اس کے اگینسٹ ہے. یعنی اس کے لیے ٹائم لیمٹ نہیں ہے, جیسے اجلاس ہوتا ہے یہ ہو جائے گا؟ جی ویسے ہی ہو جانا چاہیے. زیادہ سے 1 دن اور لگ جائے گا اگر کوئی دیر سے پہنچا, کچھ ہوا. لیکن عمومی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اجلاس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے 2 ہفتے کا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 دن کے اندر مطلب ارکان اپنی رائے دیں گے. جی وہ 3 سے 7 دن تک. 3 سے 7, منیمم 3, میکسیمم 7. جی بہت شکریہ, بہت آپ کو زحمت دی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ابھی یہ تو قانونی پہلو کی بات ہوئی, آپشنز کیا ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی توڑ سکتے ہیں. عمران خان صاحب انہیں حکومت کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. جب ان سے کچھ بن نہیں پڑے گا
تو وہ ایک ایجیٹیشن لانچ کر سکتے ہیں، وہ ایک کراؤڈ پولر ہیں. لیکن اس سے پہلے بہت آپشنز ہیں. صلح کی بات چیت ہوگی، درمیان میں لوگ پڑیں گے. آخر کچھ لوگوں کو تو ملک کا درد ہے، اور یہ کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں معاملات میں جو شریک ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ پٹرول جب $130 سے $140 ہو گیا، اور پھر 50 بھی ہو سکتا ہے، 60-70 بھی ہو سکتا ہے. روس میں تو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، آپ نے بھی یہ مذاکرات چودھری شجاعت کا جانا اس امر کی علامت ہے کہ بات چیت شروع ہو چکی ہے. میں اس کو میری معلومات نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ ان سے کہا کہ آپ ہماری حمایت کریں. یہ زرداری صاحب ان کے پاس جائیں، حمایت کریں. حمایت کو وہ ان کو کیا فائدہ ہے ان کی حمایت کرنے؟ ٹھیک ہے. آپ نے بھی یہ بتایا تھا کہ اسپیکر اور اپوزیشن کا بھی یہ فیصلہ تھا، اسپیکر کے خلاف ہم لے کر آئیں گے عدم اعتماد. وہاں سے آتے آتے وزیر اعظم کی طرف کیسے مڑ گئی عدم اعتماد؟ یہ دیکھیے نا، یہ تو انہوں نے یعنی بڑی سیاسی مہارت کا مظاہرہ کیا نا، کہ کنفیوز رکھا اور اچانک پیش کر دی. چودھری پرویز اللہ نے جو بات کی تھی وہ بڑی اہم ہے، پہل کاری اہم ہوتی ہے. اور یہ بھی میں نے واضح کیا کہ رازداری کی اہمیت ہوتی ہے. اسپیکر کے خلاف اگر وہ پیش کرتے تو انہیں کافی وقت مل جاتا. وہ اسپیکر کے خلاف پہلے ہوتی یہ سارا بہت دن گزرتے، پھر اس دوران وزیر اعظم مینیج کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کبھی چوروں کا ساتھ نہیں دے گا. ترین صاحب کتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالآخر وہیں پہنچے جہاں بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ دونوں کا فائدہ جو ہے مصالحت میں ہے. ترین صاحب نے تو کبھی کوئی سخت بیان دیا ہی نہیں، تو یہ تو خاموش رہے. اور جو بات انہوں نے بھی تلخ بات کبھی نہیں کی. اس امکان کو ہم مسترد نہیں کر سکتے کہ ترین اور علیم خان گروپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو جائے. ناممکن نہیں ہے، مشکل تو ہے ظاہر ہے، مگر ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات پہ اختلاف ہے، وہی میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. آپ ہر معاملے کے اندر میڈیا کو لے آتے ہیں ہارون صاحب. آپ نے اپنے اس پروگرام میں بھی آج میں بھی کہا کہ اپوزیشن اور میڈیا نے ایسا ماحول بنایا تھا، حکومت جا رہی تھی. آپ ہر بات پہ میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا اس میں دونوں قصوروار ہیں، صرف میڈیا قصوروار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ میڈیا کے معاملے میں آپ کا رویہ ہیلدی نہیں ہے. آپ انفارمیشن منسٹر بڑے ذہین آدمی ہیں، مگر وہ ان کی طبیعت میں تلخی ہے اور ان کا خیال ہے کہ میڈیا کو دبایا جا سکتا ہے، میڈیا کو. لیکن اس میں شبہ نہیں کہ میڈیا نے اپوزیشن کی بہت مدد کی اس تحریک میں. عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کے خاندان کے بارے میں جو خبریں آپ نے کیسا پایا؟ آخری کومنٹ. میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دیہاتی بچیاں سر ڈھانپے ہوئے آ جا رہی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ خاتون اول وہی ہیں. میں نے ان سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے مجھ سے کسی معاملے میں ذکر کیا، میرے بارے میں ایک بات کہی کہ خاتون اول یہ کہتی ہیں. میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ یہ کم از کم اپنے دل سے بات کرتا ہے، جو محسوس کرتا ہے وہی کہتا ہے. تو بہت خوشگوار لہجے بات کی. اس کا مطلب ہے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.